بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں عمر ریاض سیالر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لیگل اسسٹنٹس۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کہ مقدمہ درج ہونے سے پہلے کوئی بھی ایس ایچ او رپٹ زیر دفعہ 157 زوادفے درج نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی ایس ایچ او جس کے پاس کوئی اندراج مقدمہ کی درخواست آتی ہے بابت 154 سی آر پی سی کے تحت مقدمہ درج کرنے کی، تو ایس ایچ او بجائے اس کے کہ وہ ایف آئی آر درج کرے، وہ لیت العال سے کام لیتے ہوئے 157 سب سیکشن 2 یا 157 سی آر پی سی کے تحت رپٹ درج کر کے یا کارروائی کر کے وہ جان نہیں چھڑوا سکتا۔ پولیس رول ہو یا سیکشن 154 سی آر پی سی ہو، پولیس کو یہ اختیار قطعی طور پر نہیں ہے کہ وہ ایف آئی آر چاک نہ کریں۔ ایف آئی آر درج کرنے کے بعد وہ میٹر کو انکوائر کریں، انویسٹیگیٹ کریں، اکارڈنگ ٹو لا کر سکتے ہیں، یا کوئی 22A/22B کی اپلیکیشن اگر کوئی پیٹیشنر جسٹس آف پیس کے پاس دائر کرتا ہے اور ایس ایچ او یا متعلقہ پولیس کا کوئی آفیسر مقدمہ درج کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور اس کے بعد پیٹیشنر 22A/22B میں آ جاتا ہے اور جسٹس آف پیس کے بعد پٹیشن دائر کرتا ہے اور جج جو ہے دونوں فریقین کو سماعت کرنے کے بعد رجسٹریشن ایف آئی آر کا حکم دیتا ہے انڈر سیکشن 154 سی آر پی سی کے تحت، اگر وہ ڈائریکٹ کرتا ہے ایس ایچ او کو کہ مقدمہ درج کرے، تو یا یہ آرڈر کرتا ہے کہ مقدمہ درج کرے اور اکارڈنگ ٹو لا، پیورلی اکارڈنگ ٹو لا پروسیڈ کرے اس میٹر کو، تو اس آرڈر کی کاپی لے کے پیٹیشن اگر ایس ایچ او کے پاس جاتا ہے اور ایس ایچ او 154 سی آر پی سی کے تحت مقدمہ درج کرنے سے گریزاں ہے اور وہ کسی وجہ سے 157 سی آر پی سی کے تحت رپٹ درج کر کے میٹر ختم کر دیتا ہے، تو اس کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ایسی رپٹ درج کر کے ایف آئی آر سے قبل معاملے کو ختم کرے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے جب اپلیکیشن آتی ہے 154 زوادفے کے تحت کارروائی کی، ایس ایچ او کو سب سے پہلے مقدمہ درج کرنا چاہیے اور اس کے بعد اکارڈنگ ٹو لا پروسیڈ کرے، انکوائری کرے، انویسٹیگیشن کرے، ملزمان اگر بے گناہ ہیں تو ان کی اخراج رپورٹ مرتب کر دے، انہیں بے گناہ کر دے، انہیں بے گناہ کر کے ضمنی لکھ دے، اگر گناہ گار ہے تو پھر انہیں گناہ گار لکھے ڈیورنگ انویسٹیگیشن، انہیں چلان ہونا چاہیے ملزمان کو۔ تو یہ نہیں ہے کہ اپلیکیشن آتی ہے اندراج مقدمہ کی اور ایس ایچ او 157 کی رپٹ ڈال کے کارروائی 157 زوادفے کے تحت کر کے معاملہ رفع دفع کر دیتا ہے یا اس کو ختم کر دیتا ہے کہانی کو۔ ایسی کارروائی کا قطعی طور پر ایس ایچ او کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ جو رول 24 سب سیکشن اس کا 4 ہے، یہ منع کرتا ہے اس بات سے، اور قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ مقدمہ سے پہلے انکوائری ہولڈ کرے یا وہ 157 کی کارروائی کر کے ایف آئی آر کے بغیر پیٹیشنر کو بھگا دے، تو اس کو ایسا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس پہ آنریبل ہائی کورٹ نے ججمنٹ رپورٹ کی ہے، 2024 پی سی آر ایل جے 351 پیج ہے اس کا۔ اس ججمنٹ کے اندر یہ وضاحت کی گئی ہے کہ 157 کی رپٹ مقدمہ درج ہونے سے پہلے درج نہیں کر سکتا ایس ایچ او، اس کو کوئی ایسا اختیار نہیں ہے جب تک وہ ایف آئی آر درج نہیں ہوتی۔ اس کے بعد وہ پروسیڈ کرے گا، انکوائری کرے گا، انویسٹیگیشن کرے گا، گناہ گار ملزم ہوں گے یا بے گناہ ہوں گے، وہ بعد کی میرٹ پہ اس کی تفتیش کرے گا۔ تو ایسی صورتحال میں 157 کی رپٹ درج نہیں ہو سکتی، 154 زوادفے کے تحت مقدمہ درج ہوگا۔ تو اکثر اوقات ایسے دیکھا گیا ہے
کہ ایک دفعہ مظاہر علی اکبر نقوی کی کورٹ کے اندر لطیف کھوسا ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک پٹیشن کے اندر پیش ہوئے اور 157 کی رپورٹ کے خلاف پٹیشن دائر کی کہ ایس ایچ او کو اختیار نہیں ہے، تو مظاہر علی اکبر نقوی نے اپنے ریمارکس دیے کہ آپ ماشاءاللہ پاکستان کے سینئر موسٹ کرمنل سائڈ کے لائر ہیں، آپ کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ 157 کی رپورٹ کے تحت اگر ایس ایچ او نے درج کی ہے بیفور ایف آئی آر، بیفور رجسٹریشن آف ایف آئی آر یا پرائر ٹو رجسٹریشن ایف آئی آر کہیں گے، تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے قانونی طور پہ، تو وہ پٹیشن خارج ہوئی، ڈسمس ایز ودڈران۔ تو اسی طرح لیٹسٹ جو لا ہے، لیٹسٹ ججمنٹ جو رپورٹ ہوئی ہے آنریبل ہائی کورٹ کے اندر، وہ یہی ہے کہ ایف آئی آر سے قبل 157 کی رپورٹ ایس ایچ او نہیں لکھ سکتا، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے رپورٹ لکھنے کا۔ وہ انویسٹیگیٹ کرے گا یا ایف آئی آر چاک کرے گا، اس کے بعد اس کی اخراج رپورٹ 169 کے تحت درج کر سکتا ہے، اور 156 سی آر پی سی کے تحت ایس ایچ او کو اختیار حاصل ہے کہ وہ ایف آئی آر چاک کرے، اس کے بعد میٹر کو انویسٹیگیٹ کرے۔ تو یہ تھا میرا مختصر لیکچر اس بابت۔